علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی جگہ پر ٹھہر جانا، رک جانا، جم جانا، کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا۔ عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہر جانا، شرعی لحاظ سے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت اعتکاف، دوسرا واجب اعتکاف۔ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اعتکاف کی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ایک نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں مسجد حرام کے اندر ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا میں مسجد حرام کے اندر ایک رات کا اعتکاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعتکاف کو پورا کرو۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر مسجد کے اندر ٹھہرا جائے، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتکف کے لیے یہ بات بیان فرمائی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف ایک سنت عبادت ہے۔ اعتکاف کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا وقت یوں تو انسان سال کے کسی بھی دن کے اندر بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن جو سنت اعتکاف کہلاتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر مسجد کے ٹھہرنے کو سنت اعتکاف۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے یہ جو الفاظ بنا رکھے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یہ الفاظ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اعتکاف والی جگہ کے اندر کب داخل ہوا جائے؟ اعتکاف آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اس میں جب 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہو جائے تو 21واں دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد اعتکاف والی جگہ کے اندر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو جایا جائے اور رات تسبیحات، اذکار، نوافل کے اندر گزاری جائے، اور اگلے روز صبح کے اندر فجر کی نماز پڑھ کے معتکف اعتکاف والی جگہ کے اندر داخل ہو جائے۔ اس سے ان دونوں باتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اعتکاف کی شروط کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اعتکاف کرنے والا بندہ مجنون نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، ایسا بندہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ تیسری شرط اعتکاف کی یہ ہے کہ یہ شخص طہارت زدہ ہو، پاک صاف ہو۔ جنبی شخص جس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، ایسا شخص اس وقت تک اعتکاف نہیں کر سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے، اور حیض اور نفاس والی عورتیں بھی اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ چوتھی چیز، اعتکاف کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ مروجہ جو نویت سنت الاعتکاف کے الفاظ لوگوں نے خود ساختہ بنائے ہیں، اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہے، اور نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی امہات المومنین مسجد کے اندر ہی اعتکاف۔ وہ کون کون سے ایسے امور ہیں جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے جائز ہے؟ سب سے پہلے نمبر کے اوپر کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر خیمہ لگا سکتا ہے، حجرہ بنا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر بستر رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت اس کو زمین پر بستر لگانا مناسب نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر
چارپائی بھی رکھ سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا بندہ قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے وہ مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس کو کوئی سحری افطاری لا کے دینے والا نہیں تو وہ اپنی سحری افطاری لینے کے لیے مسجد سے باہر اپنے گھر تک بھی جا سکتا ہے۔ معتکف اپنے بالوں کے اندر کنگھی بھی کر سکتا ہے، بالوں کے اندر تیل بھی لگا سکتا ہے، اور معتکف غسل بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا رکھی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا بندہ غسل نہیں کرے گا، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کپڑے کے اندر اعتکاف کے اندر آیا ہے اسی کپڑے کے اندر باہر جانا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام پاک اور صاف مذہب ہے۔ گرمی کا موسم ہے، لوگ اگر اس کپڑے کے اندر پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں تو اگر اسی کپڑے کے اندر وہ 10 روز گزاریں گے تو وہ ان کا مسجد کے اندر رہنا محال ہے، ان کے ساتھ نمازی وہ بھی دشواری محسوس کریں گے۔ تو معتکف جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے۔ اگر معتکف کی بیوی، اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس کو ملنے کے لیے مسجد آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو اور گھر قریب ہو تو اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جا سکتا ہے یا اپنے گھر کے دروازے تک چھوڑنے بھی جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں کہ معتکف کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر معتکف اپنے کسی ضروریات زندگی کے لیے باہر نکلتا ہے سحری افطاری لینے کے لیے اور راستے کے اندر کوئی مریض اس کو مل جاتا ہے تو معتکف چلتے چلتے اس کی عیادت بھی کر سکتا ہے۔ وہ کام جو اعتکاف کرنے والا بندہ نہیں کر سکتا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر یہ معتکف نہیں جا سکتا ہے۔ کفین کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیتیں یاد کرنے کے اندر اپنے وقت کو لگائے، قرآن و حدیث کو یاد کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے فرامین کو یاد کرے، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کر لے، کچھ صورتیں یاد کر لے، اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر مشغول رکھے۔ اعتکاف کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یا 30 رمضان مکمل ہو جائے تو اعتکاف کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ کچھ لوگوں نے اعتکاف کو اس قدر مشکل بنا لیا ہے کہ وہ اعتکاف کے اندر اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اگر کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو اشارے کے ساتھ مانگتے ہیں، اگر کسی سے کوئی کام ہو تو اپنے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکالتے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے ثابت نہیں۔ اعتکاف کرنے والا اپنی ضروریات کے مطابق بات کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے اعتکاف کے اندر ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے کہ وہاں پر شور و گل ہو رہے ہیں اور وہاں پر گپیں لگائی جا رہی ہیں۔ ایسے سارے امور سے بچنا چاہیے جو اسلام کے اندر جس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔